اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی ویکسینیشن نہیں کرتا تو وہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو کینسر کے منہ میں خود دھکیل رہے ہیں۔ میں ان سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے ان بچیوں پر رحم کریں۔ یہ سائنٹیفکلی پروون چیز ہے، ویکسینیشن ہونے دیں تاکہ یہ بچیاں کل کو اپنی اچھی مائیں بن سکیں اور مائیں بن کے کل کو اپنا بڑھاپا اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ 99.7% مطلب 100 میں سے 99 لوگوں کو جو کینسر ہوتا ہے اس میں ایچ پی وی انفیکشن پایا جاتا ہے۔ اگر ہم انفیکشن کو روک دیں گے تو کینسر نہیں ہوگا۔ دنیا میں 10 سے 15 سال سے یہ ویکسینیشن لگ رہی ہے۔ ایک کام جو پوری دنیا کر رہی ہے اور دنیا نے وہ کام کر کے کینسر کو کنٹرول کیا، ہم کیوں نہ کریں؟ السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب بٹ۔ آج کل مارکیٹ میں ایک عجیب سی افراتفری پھیل گئی ہے، وہ ہے ایچ پی وائرس، یعنی کہ یہ ہے بچہ دانی کے منہ کا کینسر جو خواتین میں پایا جاتا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں ہو رہا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ایک ویکسین بنائی گئی ہے۔ اس ویکسین کو لے کے ہر کسی نے، جو کہتے ہیں جنہ منہ انیاں گلاں، تو ہر کسی نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، بتانا شروع کر دیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے لگواؤ، کوئی کہہ رہا ہے بالکل نہ لگواؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بیرون ملک کی سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، اور اس طرح ایک عجیب سی اندھیر نگری مچ گئی ہے۔ جتنے یوٹیوبرز تھے ان کی تو چاندی ہو گئی ہے، ان تمام نے کہے سنے بغیر صرف سوشل میڈیا پہ ویوز کے لیے تمام مس انفارمیشن پھیلانی شروع کر دی ہے۔ اور اس تمام مس انفارمیشن کے اندر انفارمیشن کیا ہے وہ جاننے کے لیے ہم ایک اوتھینٹک آدمی کے پاس آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبیر چودھری، جو ماہر امراض گردہ و مثانہ اور جنسی امراض ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب، میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ ایچ پی وائرس جو سا ہے اس کے لیے ایک ویکسین بنا دی گئی اور یہ کینسر کاز کرتا ہے۔ کینسر کی ویکسین ہوتی ہے ویسے؟ بٹ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں گا، آپ نے ایک بڑا اچھا ٹاپک چنا ہے اور یہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا نیڈ آف دا آر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کینسر کون سا ہے۔ کینسر جو بچے دانی کا منہ ہوتا ہے، جسے سروکس کہتے ہیں، سروکس کا جو کینسر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ہیومن پیپیلوما وائرس انفیکشن ہے، جسے عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے ایچ پی وی انفیکشن، اور یہ ایک وائرس ہے۔ مطلب یہ کچھ سٹڈیز تو یہ کہتی ہیں کہ 100 میں سے 90% مریض جن کو اپنا منہ کا کینسر ہوتا ہے بچے دانی کا، اس کے اندر ہیومن پیپیلوما وائرس انفیکشن موجود ہوتا ہے۔ جبکہ کچھ سٹڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ 99.7% مطلب 100 میں سے 99 لوگوں کو جو کینسر ہوتا ہے اس میں ایچ پی وی انفیکشن پایا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایچ پی وی انفیکشن جو ہے جو کینسر کاز کرتا ہے، اگر ہم انفیکشن کو روک دیں گے تو کینسر نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسا ہی انفیکشن ہے، ایسی ہی وائرس ہے جیسے کرونا وائرس تھا۔ کرونا وائرس کے خلاف ہم نے ویکسینیشن لگائی اور ہم نے کرونا پہ کنٹرول کر لیا۔ پولیو وائرس ہے، پولیو وائرس کی ویکسینیشن آئی، ہمارے علاوہ پوری دنیا نے پولیو کنٹرول کر لیا۔ جس طرح ٹی بی ایک بیکٹیریل انفیکشن تھا، اس کے اوپر ہم نے ویکسینیشن اور ٹیکے لگانے شروع کیے، جو آپ کے میرے بھی لگے ہوئے ہیں اور نشان بھی ہوتے ہیں، اور ٹی بی کنٹرول ہوگی دنیا کے اندر۔ اسی طرح سے ہی دیکھیں بچہ دانی کے منہ کا کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اور ہماری بہت سی مائیں بہنیں اس مرض کا شکار ہو کے موت کے منہ میں چلی جاتی تھیں۔ تو اس میں باقاعدہ تحقیق ہوئی اور دنیا میں 10 سے 15 سال سے یہ ویکسینیشن لگ رہی ہے۔ جب آپ یہ ویکسینیشن لگوائیں گے تو بیسیکلی یہ اس وائرس کے خلاف ویکسینیشن ہے جو یہ کینسر کاز کر رہا ہے۔ جب وائرس ہی ختم ہو جائے گا تو کینسر بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو یہ وائرس لاگے اس پہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ بچہ نہیں ہوگا عورتوں کو، لڑکیاں جو سی ہیں وہ مائیں نہیں بن پائیں گی، چھوٹی بچیوں کو لگا رہے ہیں، وہ شادی اگر کریں گی تو بچہ نہیں پیدا کر پائیں گی۔ کیا یہ بھی اس طرح کی چیزیں بھی ہیں؟ بٹ سب دیکھیں، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ایک سو کارڈ ماہر غذائیت اٹھ کے لوگوں کو علاج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نیشنل چینلز پہ بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے ڈاکٹری بن کے اس کے علاج بتانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ پھونکوں والے جو ہیں بواسیر کا علاج کرتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ سانڈے کے تیل بیچنے والے جو ہے مردانہ طاقت کا اور اولاد نہ ہونے کا علاج کرتے ہیں۔ تو جس ملک کے اندر شعبدہ بازی عروج پہ ہو، جس ملک کے اندر بیوقوف بنانا سب سے آسان ہو، مطلب جس بندے کو دیہات میں ایک ذمہ دار جو ہے وہ اپنے ساتھ جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے ملازم نہیں رکھتا، وہ لاہور آتا ہے، کسی ایک کلینک پہ چند دن کام کرتا ہے اور گاؤں میں جا کے ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ جہاں پہ عطائیت اس حد تک پھیلی ہوئی ہو، جہاں پہ صرف جھوٹ بکتا ہو، اور جہاں پہ صرف ویوز کے چکر کے اندر سائنٹیفک ایویڈنس کو توڑ مروڑ ڈالا جائے، تو میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ یہ جھوٹ بکے گا اور جھوٹ بہت زیادہ بکے گا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک کام جو پوری دنیا کر رہی ہے اور دنیا نے وہ کام کر کے کینسر کو کنٹرول کیا، ہم کیوں نہ کریں؟ اسی حرکتوں کی وجہ سے آج ہمیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ پولیو ہم کنٹرول نہیں کر سکے، دنیا میں ختم ہو چکا ہے، صرف پاکستان افغانستان میں رہ گیا، اور پولیو کی ویکسینیشن پلانے کے لیے ہمیں فوج اور پولیس کی سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ خدا کے لیے
آنے والی نسلوں پہ رحم کریں. آج آپ کے ویوز کے چکر میں, آج آپ کی مس انفارمیشن پھیلانے کے چکر میں, آج آپ کے ریلیونٹ ہونے کے چکر میں آپ اپنی بچیوں کو کینسر کے منہ میں خود دھکیل رہے ہیں. میں ان سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں, خدا کے لیے ان بچیوں پہ رحم کریں. یہ سائنٹیفکلی پروون چیز ہے, ویکسینیشن ہونے دیں تاکہ یہ بچیاں کل کو اپنی اچھی مائیں بن سکیں اور مائیں بن کے کل کو اپنا بڑھاپا اچھے طریقے سے گزار سکیں. آپ نے اپنی بچیوں کو لگوا لیا؟ بالکل لگوائی ہے, اور لگوائی ہے تو میں کہہ رہا ہوں, اور ضرور لگوانی چاہیے. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی ویکسینیشن نہیں کرتا تو وہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. وہ سمجھ لیں کہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت نہیں چاہتا, اس کی اچھی صحت نہیں چاہتا. آپ نے بات کی کہ یہ ویکسینیشن لگوانے سے بچے نہیں ہوں گے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ویکسینیشن کیا ہے, ویکسینیشن ہوتی کیا ہے. ویکسینیشن کے اندر عام طور پر قوت مدافعت پیدا کی جا سکتی ہے. مثلا ایک بیماری ہے جو ایچ پی انفیکشن ہے, وہ آپ کی باڈی پہ حملہ کرتا ہے اور آپ کو کینسر کاز کرتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ویکسینیشن کی صورت میں اپنے گھر میں پولیس اور فوج کھڑی کر لیتے ہیں کہ جب وہ ویکسینیشن لگ گئی, پولیس آپ کی باڈی میں آ گئی. جب وہ وائرس کا حملہ ہوگا, یہ پولیس اور یہ جو فوج ہے اس کو گولی مارے گی ویکسینیشن کی فراہم میں اور ان کو مار دے گی. مطلب آپ کے جسم پہ جب بیماری کا حملہ ہوا, آپ کی جسم کی فوج نے آپ کی پروٹیکشن کر لی. اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہوئی تو آپ کے جسم پہ بیماری کا حملہ ہو جائے گا اور بیماری آپ پہ غالب ہو جائے گی. آپ کا جو سوال ہے کہ بچے نہیں پیدا ہوتے, بھائی یہ وائرس کے اگینسٹ انفیکشن کے اگینسٹ جو ہے ویکسینیشن ہے. بچوں کی پیدائش سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بچے تو آپ جب یہ انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ بھی ایک انفرٹیلٹی کی کاز ہے, تو آپ ویکسینیشن نہ کرا کے بچے پیدا کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ بل گیٹس کی سازش ہے. بھائی جب بل گیٹس کی سازش ہے تو بات یہ ہے کہ جب جہالت کا لیول یہ ہو کہ جو پوری دنیا میں سائنٹیفکلی پروون ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کو آپ بچے نہ ہونے کی وجہ بتائیں اور اس کو آپ یہ کہیں کہ آپ کی باڈی پہ ہارم آ جائے گا, شادیاں نہیں ہوں گی, تو میرا خیال یہ ہے کہ بل گیٹس کو اور کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو پیسے لگائے, یہ ویسے ہی پاکستان میں شادیاں نہیں ہونے دیں گے. آپ کی تو بالکل بات ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں جلدی جلدی بتا دیں کہ ہمیں یہ ویکسینیشن جو اسکول میں ہو رہی ہے اپنے بچوں کو لگوانی چاہیے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں یہ ویکسینیشن بالکل لگوانی چاہیے, بالکل لگوانی چاہیے, اور ہر حال میں بچیوں کو لگانی چاہیے. اگر آپ یہ بچیوں کو نہیں لگاتے تو ضروری نہیں ہے کہ ایچ پی وی انفیکشن ہونے سے ان کو صرف جو ہے کینسر ہی ہوگا. اس انفیکشن کی وجہ سے نہ لگنے کی وجہ سے ان کے بچے پیدا نہیں بھی ہوں گے, وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہو جائیں گی, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہو جائے گی. تو لہٰذا اپنی بچیوں کے سنہرے کل کے لیے آج یہ فیصلہ کریں, فوری طور پر اپنے اسکولوں میں فارم سائن کر کے بھیجیں اور تمام بچیوں کو یہ ویکسینیشن لگائیں تاکہ کل کی ان کی زندگی آسان ہو سکے. اور ڈاکٹر صاحب کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.